لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي مولانا ومولا الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولایتہم وشجاعتہم وشفاعتہم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی مع الحق والحق مع علی صلوات پڑھیں۔ میں کچھ عرض کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش گزار ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب سید اکبر حسین ابن سید شبر حسین مرحوم کے لیے مثال ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس کی مدحت تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں، نہ اس کے حق کو کوشش کرنے والے ادا کر سکتے ہیں، نہ اس کی نعمتوں کو گننے والے شمار کر سکتے ہیں، نہ ہمتوں کی بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی ہیں، نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہ تک جا سکتی ہیں۔ اس کی صفت ذات کے لیے نہ کوئی معین حد ہے، نہ توصیفی کلمات ہیں، نہ مقررہ وقت ہے، نہ آخری مدت۔ اس نے پوری کائنات کو اپنی قدرت کاملہ سے خلق کیا اور پھر اپنی رحمت سے ہوائیں چلائیں اور زمین کی حرکت کو پہاڑوں کی میخوں سے سنبھال کر رکھا۔ وہ پروردگار عالم اپنی کائنات کو سجانے کے لیے رسول اور ولی رسول کو بھیجا، اور وہ رسول آواز دے رہا ہے علی مع الحق والحق مع علی، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ دیکھیں میں گفتگو کا آغاز تو کر چکا، لیکن الحمدللہ مجھے بڑا اچھا اور بھلا محسوس ہوا جب میں نے پیام صاحب کو پڑھتے ہوئے سنا بہت زمانے کے بعد، اور واقعاً کمال تو یہ ہے کہ آپ کی سماعت بھی کم نہیں تھی، بہت اچھا سن رہے تھے آپ، مسلسل داد و تحسین سے نواز رہے تھے اور جو حق ہے وہ ادا کر رہے تھے۔ پروردگار آپ حضرات کو سلامت رکھے اور اس قریے اس گاؤں کے تمام افراد کو سلامت رکھے۔ آئیے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں آپ حضرات کی محبتوں کا بھرم رکھتے ہوئے۔ قابل قدر مولانا علی مہدی صاحب تشریف فرما ہے، رسول نے آواز دیا علی مع الحق والحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے،
علی حق کے ساتھ ہے۔ اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اسلام نے اس سے پہلے نہ کبھی کسی کے لیے کہا اور نہ اس کے بعد کسی اور کے لیے کہا۔ یہ آپ حضرات باقاعدہ طور پر جانتے ہیں، لیکن مجھے ایک حدیث جو اسی سے مربوط ہے اور اسی سے ریلیٹڈ ہے، مجھے اسی پہ بحث کرنی ہے، اس لیے کہ ہم نے آج تک یہی سنا ہے علی جن مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ عزیزان محترم، میں آئیے آغاز ہی یہیں سے کرتا ہوں، آئیے بارگاہ نجف اشرف امیر کائنات میں چلتے ہیں۔ نجف اشرف کس کا شوق نہیں جانے کا؟ پروردگار ہم سب کو شرف عطا کرے کہ ہم بارگاہ امیر کائنات میں پہنچے اور کربلا کی زیارت ہو۔ نجف اشرف میں ایک آیت اللہ رہا کرتے تھے، بہت نیچے سے میں آپ کو لے کر چل رہا ہوں جہاں تک مجھے لے کر چلنا ہے، جن کا نام ہے الغدیر کے رائٹر، الغدیر جو شیعت کی سب سے بڑی غدیر پہ کتاب ہے، علامہ امینی، یاد رکھیے نام، بڑی محنت کی ہے، الغدیر نام کی کتاب لکھی ہے۔ وہ علامہ امینی سرزمین نجف اشرف میں تشریف فرما ہے، وہیں رہا کرتے تھے۔ دوپہر کا وقت ہے، اسی طریقے سے چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، اچانک روایت کہتی ہے کہ وہ اٹھے اپنے بستر استراحت سے اور اٹھنے کے بعد سفر کیا، کہاں کا؟ نجف سے بغداد کا۔ نجف سے بغداد کتنی دور ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ قمر صاحب تشریف لائیے، ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے۔ علامہ امینی نے نجف اشرف سے بغداد کا سفر طے کیا۔ میں بہت جلدی یہ تمہیدی گفتگو کو ختم کروں گا۔ اور بغداد جب پہنچے، نجف سے بغداد کتنی دور ہے؟ نجف سے بغداد کم از کم 300 یا 350 کلومیٹر ہے، اور اسی طریقے کی چلچلاتی ہوئی دھوپ، اور اس میں علامہ امینی پہنچ گئے بغداد۔ ایک دروازے کو دق الباب کیا، دروازے کو کھٹکھٹایا، اور کھٹکھٹانے کے بعد جب دروازہ کھلا ایک شخص نکلا۔ اب اس نے جیسے ہی علامہ امینی کے چہرے پہ دیکھا وہ حیران ہو گیا، آخر یہ عالم دین ہمارے دروازے پر کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس گھر میں پہنچے تھے وہ کسی شیعہ کا گھر نہیں بلکہ اہل سنت کا گھر تھا۔ اب بتائیے اتنا لمبا اور طویل سفر طے کر کے اہل سنت کے گھر پہ پہنچے۔ بہرحال ظاہر سی بات ہے وہ ایک مرتبہ پریشان ہوا، آخر وجہ کیا ہے؟ ہمارے دروازے پہ ایک شیعہ عالم دین، لہٰذا اس نے اتنی دیر حیرت میں لگا دی کہ علامہ کو کہنا پڑا کہ اجازت ہے میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر کوئی ایرا غیرہ اور ایسے ویسے لباس میں ہوتا تو شاید سامنے والا کہہ دیتا بھائی پہلے اپنا تعارف تو کرواؤ پھر گھر میں آنا، لیکن یہ لباس رسول میں اس نے فوراً نہیں کہا ارے قبلہ آئیے، اور جیسے ہی گھر میں آئے وہ تو پریشان پہلے ہی سے، بٹھایا اور بٹھانے کے بعد گھر میں چلا گیا۔ دیکھیے یہ تمہیدی گفتگو ہے، بس 5 منٹ میرا ساتھ دے دیجئے۔ پہنچا گھر میں، لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا ایک شیعہ عالم دین آئے ہیں اور اللہ جانے کیوں آئے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال جتنے مرد حضرات تھے وہ سب کے سب پہنچے، اور پہنچنے کے بعد علامہ امینی کے چاروں طرف بیٹھ گئے۔ جیسے ہی بیٹھے سب کی پیشانی پہ سوالیہ نشان، سب کی پیشانی پہ سوالیہ نشان کہ آخر نجف اشرف سے بغداد تک ایک عالم دین، شیعہ عالم دین ایک سنی کے گھر کیوں؟ لہٰذا ان سب کو پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔
علامہ امینی نے خود کہا کہ مجھے پتا ہے تم کیا پوچھنا چاہتے ہو، تم پوچھنا یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے گھر کیوں آیا ہوں، تو سنو، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں کوئی ڈاکٹر ہے؟ کہاں؟ کہا بس یہ سمجھ لو کہ میں اسی ڈاکٹر سے ملنے آیا ہوں۔ یاد رہے کہ میں نے کون سی رسول کی حدیث کا انتخاب کیا ہے مجلس کے لیے، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، یہ ذہن میں رہے۔ آج یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث کا معاملہ کیا ہے۔ کہاں ڈاکٹر تو ہے، بتائیے کیا بات ہے؟ علامہ امینی نے کہا وہ کون ہے؟ جو ڈاکٹر تھا اس نے کہا میں ہوں حضور۔ علامہ امینی نے متوجہ ہو کر ایک جملہ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے کوئی کتاب لکھی ہے؟ کہاں کتاب لکھی ہے؟ کہا مولائے کائنات کی فضیلت میں لکھی ہے؟ کہاں بے شک لکھی ہے۔ کہا کیا تم نے اس کتاب کا عنوان، ٹائٹل علی مع الحق والحق مع علی رکھا ہے؟ توجہ توجہ، اس کا ٹائٹل تم نے اس حدیث کو قرار دیا ہے؟ کہاں؟ کہ بس اسی کے لیے میں آیا ہوں۔ کہ بات کیا ہے بتائیے؟ اچھا سب سے پہلے تو یہ اس نے کہا کہ یہ تو کتاب ابھی شائع ہوئی نہیں، ابھی مارکیٹ میں آئی نہیں، ابھی چھپی نہیں، ابھی تو صرف میں نے لکھا ہے اور جمع کر کے رکھا ہے، کیونکہ اب میں اسے شائع کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کو پتا کیسے چلا؟ علامہ امینی نے کہا تم نہیں سمجھو گے، علی کی بارگاہ سے آیا ہوں۔ علی کی بارگاہ سے آیا ہوں، تمہیں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ کہاں بتائیے؟ ظاہر سی بات ہے علامہ امینی کا کوئی چھوٹا نام تو ہے نہیں، ہر خاص و عام جانتا تھا علامہ امینی کو، لہٰذا اس نے کہا جی بتائیے کیا بات ہے۔ علامہ امینی نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے جس کتاب کو لکھا اس کتاب کا ٹائٹل اس حدیث کو بنایا، تو یہ حدیث تو بہت زیادہ معروف ہے، لیکن اس میں علی کی فضیلت ظاہر نہیں ہوتی۔ توجہ رہے، بہت بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے، یہ معروف ہے حدیث، معتبر ہے حدیث، لیکن اس سے کوئی بہت زیادہ علی کی فضیلت ظاہر نہیں ہوتی۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک شیعہ عالم کی زبان سے سنی سنے اور علی کی فضیلت کو کہے کہ اس میں ظاہر نہیں ہوتی، ابھی تو خود حیرت میں تھا، اب مزید حیرت میں پڑ گیا۔ ایک مرتبہ اس نے سوال کیا قبلہ، سمجھ میں نہیں آیا، ایک شیعہ ایسے کہہ رہا ہے کہ اس میں علی کی فضیلت ظاہر نہیں ہوتی۔ کہاں؟ یہی تو میں نجف سے بتانے آیا ہوں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے صرف یہیں تک سمجھا ہو، ایسا تو نہیں ہے کہ بس تم نے یہی پڑھا ہو، یہیں تک سمجھا ہو۔ لہٰذا میں اس گرمی کے عالم میں نجف سے بغداد چلا آیا اور تمہیں ایک چیز بتانے کے لیے اور تم سے پوچھنے کے لیے کہ تم نے سمجھا کیا ہے۔ اس نے کہا ہم نے پڑھا، رسول کی زبان سے یہ وارد ہوا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، لہٰذا میں نے اس علی کی فضیلت کی روایت میں پوری کتاب کو لکھ دیا۔ لہٰذا علامہ امینی نے ایک جملہ کہا دیکھو جو تعجب تمہیں ہے کہ میں شیعہ ہو کر اس حدیث کو کہہ رہا ہوں کہ اس میں علی کی فضیلت ظاہر نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک حدیث رسول کی زبان سے اور جاری ہوئی، اس میں ہوا عمار مع الحق والحق مع العمار۔ عمار حق کے ساتھ، حق عمار کے ساتھ۔ یہی حدیث علی کے حوالے، یہی حدیث عمار کے حوالے، اور یہ دونوں ہیں کون؟ ایک آقا ایک غلام، ایک آقا ایک غلام۔ یہ بھی تمام کتابوں میں مل جائے گی، عمار مع الحق والحق مع العمار۔ آپ بھی پریشان ہو گئے نا
کہ ابھی تک تو یہی حدیث سنی تھی، علی مع الحق، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ اب یہ عمار کی حدیث، ہاں رسول کی زبان سے عمار کی فضیلت میں یہ حدیث جاری ہوئی، لہذا اب جیسے ہی علامہ امینی نے کہا یہ حدیث سنی ہے، وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا ہاں یہ حدیث کبھی کسی سے سنی تھی کہ ایسی حدیث رسول کی ہے؟ تو علامہ امینی نے کہا پھر جب ایک ہی حدیث غلام کے بارے میں بھی ہے، آقا کے بارے میں بھی ہے، تو اس میں آقا کی فضیلت کہاں؟ فضیلت تو غلام کی ہوئی نا، فضیلت تو غلام کی ہوئی نا، اس میں آقا کی فضیلت کہاں ظاہر ہوئی؟ وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ اب تو میری پوری سالوں کی محنت پانی میں چلی گئی، میں نے تو کتاب ہی کو اسی عنوان سے لکھا ہے۔ لہذا علامہ امینی نے کہا، جملے پہ توجہ رہے، علامہ امینی نے کہا دیکھو میں علی کا چاہنے والا تمہاری محنتوں کو برباد کرنے نہیں آیا، میں تمہاری محنتوں کو رائے گاہ ہونے نہیں دوں گا، میں نجف سے بغداد اسی لیے آیا کہ تمہاری محنتوں کو بچا لوں۔ کہا کیسے؟ سب کے چہرے پہ سوالیہ نشان کہ وہ کیسے؟ ابھی تو ایک طرف ہماری محنت برباد ہو رہی تھی، اب دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں برباد ہونے نہیں دوں گا۔ سب نے کہا بتائیے وہ کیسے بچے گی، وہ محنت کیسے رائے گاہ نہیں ہوگی؟ ایک مرتبہ علامہ امینی نے کہا اب توجہ رہے، یہیں سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں اپنی مجلس کے لیے۔ علامہ امینی نے کہا دیکھو تم نے لکھا کتاب کے آغاز میں علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، لیکن یہی حدیث رسول نے فرمایا عمار مع الحق والحق مع عمار۔ لیکن بس فرق اتنا ہے، یہی سمجھ لو تم ابھی تک وہاں پہنچ نہیں پائے کہ جس کے پیچھے پیچھے حق چلتا ہے اسے عمار کہتے ہیں، اور جس کے پیچھے پیچھے عمار چلتا ہے اسے علی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ لیکن ابھی بھی اسے خوب سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک مرتبہ پھر سے جیسے ہی سوال ہوا، علامہ امینی نے کہا دیکھو دیکھو جناب ابو ذر، جناب جابر ابن عبداللہ سے رسول اسلام نے بلا کر کہا اگر 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 پوری کائنات ایک راستے پر جا رہی ہو اور ایک طرف میرا علی جا رہا ہو تو پوری کائنات کو چھوڑ دینا، علی کے راستے پر چلے جانا۔ پوری کائنات کو چھوڑ دینا، علی کے راستے پہ چلے جانا۔ اور یہ حدیث کب سامنے آئی؟ جنگ صفین میں جناب عمار کدھر تھے؟ پتہ ہے نا آپ لوگوں کو جناب عمار کدھر تھے؟ مولائے کائنات کی طرف، اور مولائے کائنات کی طرف جناب عمار کو دیکھ کے تمام اہل شام معاویہ کے پاس جا جا کے کہتے ہیں کہ اے معاویہ عمار تو ادھر ہے، عمار تو ادھر ہے، عمار تو ادھر ہے، اس لیے کہ انہیں رسول کی حدیث یاد ہے عمار مع الحق والی۔ اے کاش عمار کی حدیث نہ بھی یاد ہوتی، علی مع الحق یاد ہوتا۔ لیکن شکر ہے اتنی ہی حدیث یاد تو تھی۔ معاویہ کے پاس جاتے رہے، یہ روایت ہے باقاعدہ، تاریخ پڑھیں، بڑے بڑے لوگ پہنچ رہے ہیں بھائی، رسول نے ابھی چند سال پہلے عمار مع الحق کہا ہے، عمار حق کے ساتھ ہے، لہٰذا عمار کو بلاؤ ورنہ تم باغی کہلاؤ گے۔ اور معاویہ شاطر تو تھا ہی، لہٰذا اس نے کہا
کوشش جاری ہے عمار کو بلانے کی، لیکن جب عمار نہیں آئے کسی بھی حالت میں، تو معاویہ کے پاس لوگ آنے کے بعد ایک جملہ کہا معاویہ، ہم نے رسول کی زبان سے سنا ہے عمار حق پہ ہیں، اور اگر عمار ادھر قتل ہو جاتے ہیں تو ہم نے رسول سے سنا ہے ہم باغیوں میں شمار ہو جائے گا، لہذا ہم تو تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے، ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے، عمار کو بلاؤ ورنہ ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ لیکن یہ معاویہ تو درہم و دینار میں خریدے ہوئے لوگوں کو اپنے پاس رکھتا تھا، اور جو اس سے اوپر والے حضرات تھے انہیں تو اپنی شاطر دماغی میں اور اپنی بدقماش دماغی میں نہیں سنبھال پاتا تھا، اور وہ وہاں سے واپس ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن ایک خاتون تھی جو مولائے کائنات کے ہم رکاب تھی، اور ایک ٹیلے پر کھڑی ہو کر آواز دیتی تھی، آؤ علی کے پاس، آؤ علی کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی حق پر ہیں، علی حق پر ہیں۔ اسی جنگ صفین کی بات ہے، معاویہ سب دیکھ رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے، خاتون آواز دے رہی ہے علی حق پر ہیں۔ یہی خاتون پہنچ گئی حج پر مولائے کائنات کے انتقال کے بعد۔ اب معاویہ کے لوگوں نے معاویہ کے پاس جا کر کہا معاویہ، ایک خاتون حج پر آئی ہے جو جنگ صفین میں تھی۔ اتنا بتانا تھا کہ معاویہ نے کہا اچھا وہ خاتون جو علی کے ہم رکاب تھی اور نعرے بازی کیا کرتی تھی، اچھا بلاؤ اس کو۔ گئے سپاہی اور جانے کے بعد خاتون کو بلایا، اور بلانے کے بعد معاویہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ معاویہ نے کہا تم تو بہت بڑی علی کی چاہنے والی ہو۔ اس نے کہا بے شک۔ کہا کوئی علی کی فضیلت سنا دو۔ جملہ سن لینا عزیزو، کوئی علی کی فضیلت سنا دو۔ کہا دیکھو میں علی کی فضیلت تو نہیں سنا سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ علی کی فضیلت اگر سنانے لگوں تو یہ موسم حج ختم ہو جائے گا، علی کی فضیلت تمام نہیں ہوگی، لہذا میں تو علی کی فضیلت۔ اچھا ایک کوئی چھوٹی سی علی کی بات سنا دو، کوئی ایک جملہ ہی سنا دو۔ واقعاً قیامت کا جملہ خاتون نے کہا۔ ایسا علی کے چاہنے والوں کا دماغ ہونا چاہیے، فکر ہونی چاہیے۔ قیامت کا جملہ کہہ دیا۔ اس نے کیا کہا؟ اصرار کیا کہ ایک ہی جملہ کہہ دو علی کی فضیلت میں۔ اس خاتون نے کہا اگر اتنا ہی سننے کا شوق ہے تو سنو قبلہ قمر صاحب، جملہ سنے خاتون کا۔ خاتون نے کہا کلیجے میں رکھنے والا جملہ ہے، بادشاہ ہے، اس کے پاس تخت و تاج ہے، حکومت ہے، اور یہ اکیلی خاتون ہے۔ جیسے ہی کہا کہ کوئی ایک جملہ علی کی بارگاہ میں دے دو، اس خاتون نے کہا سنو۔ خاتون نے کہا اے معاویہ، علی کے بارے میں سننا چاہتے ہو تو سنو۔ علی، توجہ، علی جیسے تخت حکومت سے پہلے تھے ویسے ہی تخت حکومت کے بعد تھے۔ اللہ اکبر۔ علی کا تیور کبھی نہیں بدلا، پوری حکومت کو چیلنج کر دیا کہ جیسے علی تخت پر تھے ویسے ہی تخت کے بعد بھی تھے، ویسے ہی تخت سے پہلے بھی تھے، تمہاری طرح نہیں۔ ایک مرتبہ غصہ تو ہوا، تاریخ میں لکھا ہے غصہ تو ہوا، لیکن کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ میں تمہیں کوئی تحفہ دوں تو قبول کرو گی؟ وہ سوچ رہا تھا
کہ ظاہر ہے انکار کر دے گی، لیکن اس خاتون نے کہا بے شک تم تحفہ دو گے میں قبول کر لوں گی۔ اب جیسے ہی اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں تحفہ عطا کرتا ہوں۔ اب تحفہ عطا کیا اور وہ بھی تحفے میں 100 اونٹ دیے، 100 اونٹ دیے، اور 100 اونٹ دینے کے بعد ایک جملہ کہا، کیا تمہیں کبھی علی نے تحفہ دیا ہے؟ کہا نہیں علی نے کوئی تحفہ نہیں دیا۔ 100 اونٹ قیمتی، کہا علی نے کوئی تحفہ نہیں دیا۔ کہا کبھی نہیں دیا؟ کہا نہیں کبھی نہیں دیا۔ کہا پھر تو میں تمہیں 100 اونٹ، وہ بھی سرخ بالوں والے جو بڑے قیمتی ہوا کرتے تھے۔ اب جب اس کا اصرار دیکھا نا، اس کی گفتگو دیکھی، تو خاتون نے ایک جملہ کہا کہ ایک بات یاد رکھو، ابھی تمہارا تحفہ قبول نہیں کیا ہے، قبول کروں گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم رہو گے، علی علی رہے گا۔ یہ لالچ نہیں دینا کہ ہم یہ 100 اونٹ لے کر تمہارے قصیدے پڑھنے لگیں گے۔ یہ قصیدے پیسوں سے نہیں خریدے جاتے، یہ پیسے ماؤں کی شرافت میں آتے ہیں، یہ قصیدے ماؤں کی شرافت میں آتے ہیں۔ لہذا اس نے اونٹ تو دے دیا، اور دینے کے بعد کہا دے تو رہا ہوں، لیکن علی نے کبھی تمہیں 1 درہم بھی نہیں دیا۔ خاتون نے آخری جملہ کہا، اور جملہ آپ کے حوالے۔ خاتون نے کہا دیکھو علی نے کبھی 1 روپے 1 درہم بھی نہیں دیے، اس لیے کہ علی کا بیت المال لوگوں کو خریدنے کے لیے نہیں، غریبوں میں تقسیم کے لیے۔ علی کا بیت المال لوگوں کو خریدنے کے لیے نہیں، غریبوں کے لیے تھا، غریبوں کے لیے۔ لہذا اس علی کی جو فضیلت ہے، کبھی بھی رسول نے کوئی ایسا مقام نہیں چھوڑا کہ جس جگہ پر علی کے فضائل نہ بیان کیے ہوں، چاہے وہ میدان ہو، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ گھر ہو۔ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول کی زبان سے ایک فقرہ جاری ہوا، اذا رآنی، جس نے مجھے دیکھا، رأیت الحق، اس نے حق کو دیکھ لیا۔ اب جیسے ہی کا ایک بلند قامت شخص کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد ایک جملہ کہا یا رسول اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں حق ہوں، تو آپ کے بعد تو کوئی حق ہوگا۔ ابھی اس کا جملہ زبان سے نکلا تھا، مسجد نبوی میں ہے، زبان سے اس کا جملہ نکلا تھا، اور ابھی رسول کی زبان سے کوئی جملہ وارد نہیں ہوا کہ مسجد نبوی کے ایک طرف سے ایک دروازہ کھلا، اور جیسے ہی دروازہ کھلا ہے، جانتے ہیں کہ مسجد نبوی میں اللہ نے کہا سارے دروازے بند کر دو، اگر مسجد نبوی میں کسی کے دروازے کو کھولا جائے گا تو یا تو علی کا دروازہ ہوگا یا نبی کا دروازہ ہوگا۔ دروازہ کھلا، علی ظاہر ہوئے۔ ادھر سوال ہوا تھا نا، ادھر سوال ہوا تھا، ابھی رسول نے جواب نہیں دیا تھا، ادھر سے علی کا دروازہ کھلا، علی کا چہرہ سامنے آیا، لوگوں کا جو مجمع تھا سب کا رخ مڑا، علی کو دیکھا۔ اب علی کو دیکھنے کے بعد پھر سے
نظروں میں علی ہیں، دماغ میں سوال ہے. نظر میں علی، دماغ میں سوال. علی کو دیکھا، پھر سے رخ کو موڑا اور موڑنے کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ کے بعد حق کون ہوگا؟ رسول نے ایک مرتبہ مسکرا کر کہا دیکھتے بھی ہو پہچانتے بھی نہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. دیکھتے بھی ہو اور پہچانتے بھی نہیں ہو. تو یہی ماحول ہے آج کا بھی کہ ہم پوری کائنات پر جب نظر دوڑاتے ہیں تو واقعاً بہت سارے ایسے افراد نظر آتے ہیں کہ جو کہتے ہیں علی ولی اللہ، علی حق پر ہیں، حق علی کے ساتھ ہے، لیکن پھر بھی اللہ جانے انہیں کیا ہو جاتا ہے، کس کی سنگت میں پڑھ کر اپنے اعمال، اپنے کردار اور اپنے عقیدے کو برباد کر دیتے ہیں. لہٰذا میرے سامنے جوان بھائیوں کا مجمع ہے. میں اپنے جوان بھائیوں سے کہوں گا کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ علماء سے رابطے میں رہیں، علماء سے رابطے میں رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علماء کے رابطے میں رہیں گے تو آپ کا عقیدہ ڈیمیج نہیں ہوگا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ہمارا امام کہہ رہا ہے کہ تم اپنے قریے کے، اپنے شہر کے، اپنے کنٹری کے جو بھی تمہارے قریب ہے اس عالم دین کے قریب بیٹھا کرو، ان کی بزم میں جایا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب ان کی بزم میں بیٹھو گے تو تمہیں سچا علی ملے گا. علی تو سچا ہے لیکن اسے اس قدر بانٹا جا رہا ہے کہ آج ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہم کس روش پہ جا رہے ہیں. بہرحال ہم سرزمین نجف اور کربلا میں ایک عرصہ گزارا ہے، 10 سے 12 سال وہاں پر زندگی گزاری ہے. کربلا میں جو جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو نہیں گئے پروردگار ان کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. جب آپ جائیے گا تو وہاں دیکھیے گا کہ ایک کارنر پہ حرم کے اندر ایک نزورات ہے، ڈونیشن آفس. اپنے اپنے اعتبار سے آدمی جاتا ہے، 10 روپے، 100 روپیہ، 1000 روپے، لاکھ روپے جمع کرتا ہے، امام کو ہدیہ کرتا ہے. میں وہاں پر اتفاق سے گیا ہوا تھا اور وہاں اچانک فون آ گیا. میں نے موبائل نکالا، فون پہ بات کیا اور موبائل اندر رکھ دیا جیب میں. اب موبائل رکھنے کے بعد میں نے دیکھا 3 لوگ میری آواز بھی سن رہے تھے اور مجھ سے باتیں بھی کرنا چاہ رہے تھے. جیسے ہی فون رکھا وہ 3 مولانا السلام علیکم یا علی مدد. میں نے کہا علیکم السلام یا علی مدد. اب جیسے ہی میں نے جواب دیا مولانا آپ کی اردو تو بڑی زبردست ہے، کیا آپ لکھنؤ کے ہیں؟ میں نے کہا نہیں لکھنؤ کا تو نہیں ہوں، ہاں لکھنؤ میں تعلیم ضرور حاصل کی ہے. اچھا لکھنؤ تو بہت بڑا شہر ہے، لکھنؤ تو شیعوں کا گڑھ ہے، لکھنؤ تو بہت بڑی عزاداری ہے، لکھنؤ کا تو بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، لکھنؤ تو بہت بڑا مرکز ہے، وہاں تو بہت علماء ہیں، وہاں تو محرم بہت زبردست ہوتا ہے. میں نے ہاں 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 کرتا رہا اور ہاں ہاں کرتے کرتے ایک مرتبہ جب ساری تعریفیں کر چکے ان تینوں میں سے ایک نے کہا تو مولانا اتنا بڑا مرکز شیعوں کا، اتنی بڑی عزاداری شیعوں کی، تو وہاں پر بھی تو علی اللہ کے نعرے لگاتے ہوں گے نا. اللہ اکبر. 3 جوان تھے، 3 جوان امام حسین کے حرم میں. مجھ سے، میں لباس میں تھا،
علی اللہ کے نعرے لگاتے ہوں گے، میری زبان سے برجستہ ممبر پہ بیٹھا ہوں، برجستہ نکل آیا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، برجستہ یہی نکل آیا جیسے ہی سنا۔ اب جیسے ہی استغفار سنا، ان میں سے ایک نے ایک کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد کھینچنا شروع کیا۔ اس نے ہاتھ مارا، کہا کیوں مجھے کھینچ رہے ہو، بات کیا ہے، توجہ رہے، میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، اپنے جوانوں کے لیے ایک پیغام ہے، کیا چاہتے ہو، کھینچ کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا چلو۔ پھر اس نے کہا نہیں مجھے بات کرنے دو۔ اس نے جب نہیں مانا تو دوسرے کا ہاتھ پکڑا، جب وہ بھی نہیں مانا اشارے میں کہنے لگا چلو چلو چلو۔ دونوں نے کہا آخر ہمیں لے کر جانا کیوں چاہتے ہو؟ اس کا جملہ سنیں گے، کہا یہ مولانا ہمارے والے نہیں۔ کیا کہا؟ اس نے کہا یہ مولانا ہمارے والے نہیں۔ اب سمجھ میں آئی کہ علی کو اللہ کہنے والے اور ہے، مولا کہنے والے اور ہے۔ علی کو اللہ کہنے والے اور ہیں، مولا کہنے والے اور ہیں۔ اگر وہ مولا کہنے والے ہوتے تو ہم سے سوال و جواب کرتے، لیکن وہ دیکھتے ہی استغفر اللہ سنتے ہی سمجھ گئے کہ یہ ہمارے والے نہیں ہیں۔ لہذا عزیزوں، میرے جوانوں، میرے بھائیوں، بزرگوں کی محبتیں چاہیے، اور بزرگوں سے ایک درخواست ہے کہ اپنے جوانوں پر نظر رکھیں۔ کیسی نظر؟ ایسی نظر کہ عقیدہ اچھا رہے، امام کے حقیقی شیعہ بن سکے۔ اور جوانوں سے گزارش ہے کہ واقعاً جوان ایسا بنے جیسا علی چاہتے ہیں۔ ہمارا علی کیسا جوان پسند کرتا ہے؟ کیا کثرت چاہتا ہے؟ نہیں، چاہے قلت ہی ہو لیکن حقیقی چاہنے والا۔ لہذا عزیزان محترم، میں بڑی خواہش سے ایک بات بیان کرنا چاہ رہا تھا۔ آپ اس وقت واقعاً منہمک ہیں تو ایک جملہ سن لو۔ علی نے کیا کیا کہا اپنے چاہنے والوں سے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں حق پر ہوں، اگر تمہیں یقین ہے کہ میں حق پر ہوں، تو تم صرف اپنے معاملات میں ہمارے دامن کو نہ تھامنا، صرف اپنی خواہشوں کے اعتبار سے ہمارے دامن سے مربوط نہ رہنا، بلکہ تمہارا ضمیر اگر کہے کہ نہیں ادھر جانا ہے اور علی کہے کہ نہیں ادھر نہیں جانا ہے، تو اگر تم نے وہاں نہ جا کر میری مان لی تو تم میرے شیعہ ہو، تم میرے چاہنے والے ہو۔ لہذا اپنے ضمیر کو سمجھاؤ۔
بہترین صلوات پڑھیں محمد والے۔ عزیزان محترم، علی کی محبت اگر ہمارے کلیجے میں ہے تو ہمارے اعضاء و جوارح بھی گواہی دینے چاہیے۔ صرف زبان سے دعویٰ کرنا کافی نہیں، ہمارے اعضاء و جوارح کو گواہی دینے پڑیں گے کہ ہاں ہم علی کے چاہنے والے ہیں۔ ہماری ذات سے، ہمارے وجود سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے، اللہ مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے۔ عزیزوں، انسان بس 2 سے 4 جملے آپ کی خدمت میں، ایصال ثواب کی مجلس ہے، دنیا میں آتا ہے اور آنے کے بعد بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھیڑ پن اور اس کے بعد ضعیفی کی منزلوں کے بعد اس دنیا سے گزر جاتا ہے۔ لیکن اگر آیا اور چلا گیا، بس اس کی زندگی میں یہی 2 لفظ ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں نہیں آیا۔ اگر دنیا میں آیا بھی تو وہ زندہ لاش تھی۔ یہ 2 لفظ انسانوں کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے کہ وہ آیا تھا اور چلا گیا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا بلند کریں، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی نالج کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، کہ دنیا ہمیں یاد کرے۔ مولا نے کہا نا کہ جب دنیا سے چلے جاؤ تو تمہیں یاد کر کے لوگ روئیں، لوگ یاد کریں کہ ہاں کوئی تھا۔ اگر کوئی یاد کرنے والا نہیں تو سمجھو دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آج بھی ہم اور آپ کو ہر اعتبار سے اگر علی کی محبت ہے تو ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بلند کریں، اپنے آپ کو بلند کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو امریکہ میں بیٹھا ہوگا صرف وہی اپنے ذہن کا پوری دنیا تک چرچا کر سکتا ہے، نہیں، یہ ہماری کم علمی کا نتیجہ ہے۔ بلکہ ایک کسی قریے میں رہنے والا بھی اگر کوشش کرنا شروع کر دے تو اللہ نے کہا دیکھو کوشش کرنا تمہارا کام، نتیجہ میرے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا تم یہ نہ سوچنا کبھی کہ شہر والا ہے، اس کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے، وہ کامیاب ہو جائے گا، نہیں، کبھی یہ خدشہ نہ رکھنا۔ آج بھی جب نجف اشرف کبھی پہنچے، آیت اللہ العظمہ سید علی سستانی حفظہ اللہ کے نزدیک کبھی ملاقات کا شرف ہو تو ہمیشہ کہتے ہیں، سب سے پہلے تمام انڈیا کے لوگوں کو سلام کرتے ہیں، اور سلام کرنے کے بعد ایک ہی جملہ کہتے ہیں جو مجھے اچانک یاد آ گیا، جو میں نے ان کی زبان سے سنا ہے، میں نے ان آنکھوں سے ان کی زیارت کی ہے۔ ایک مرتبہ آغا کہتے ہیں کہ جاؤ تمام کے تمام انڈیا کے لوگوں سے کہنا کہ اگر علی کی محبت کا بھرم رکھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اپنے معاشرے میں علم کا رواج کریں۔ اور اس کے بعد جو دوسرا جملہ کہا پورے شیعوں سے ایک جملہ کہنا سب اتحاد بنا کر رکھیں، ایک دوسرے سے مل کر رہیں۔ لہٰذا یہ دونوں چیزیں ہمیں بلندیوں کی طرف، معراج کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ آغا کہنا یہ چاہتے ہیں
کہ جب تمہارا اتحاد ہوگا اور اتحاد میں علم ہوگا تو جب تم کسی شعبے میں جاؤ گے اور شعبے میں فرنٹ پر دکھو گے تو دنیا کہے گی یہ کون ہے، تو پلٹ کر کہے گا یہ کوئی اور نہیں، علی کا چاہنے والا ہے۔ دنیا کہے گی علی کا چاہنے والا ہے۔ لہٰذا جب ایسے علی کے چاہنے والے دنیا میں رہتے ہیں تب بھی انہیں یاد کیا جاتا ہے، اور جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تب بھی انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے آپ کو ہر اعتبار سے بلند کریں۔ علی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم صرف عبادت کرو، علی نے کبھی یہ نہیں کہا صرف سیاست کرو، علی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم صرف اپنے گھریلو امور کو انجام دو، نہیں، بلکہ تمام امور کو علی نے عبادت کہا ہے۔ بس عبادت کے لائق ہونا چاہیے، ایسا انجام دو کہ عبادت بن سکے۔ لہذا عزیزان محترم، ہر انسان کو اس دنیا سے گزرنا ہے، لیکن وہی انسان مولا کی نظر میں کامیاب ہے کہ لوگ جس کا تذکرہ کریں، اور صرف تذکرہ نہیں بلکہ تذکرہ خیر، کہ وہ شخص واقعاً بہت بڑا عزادار تھا، وہ بہت بڑا ماتمدار تھا، وہ شخص بہت زیادہ غریبوں کی امداد کیا کرتا تھا، وہ شخص لوگوں کی بڑی عزت و تکریم کیا کرتا تھا، وہ شخص اپنے گھر والوں پر بڑی رحم کیا کرتا تھا۔ لہٰذا ایسا شخص اگر اس دنیا سے گزرتا ہے تو انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ موت تو ہر شخص کو آنی، موت کسے نہیں آنی؟ موت آتی ہے زر و مال کے بیماروں کو۔ دیکھیے موت کسے آتی ہے اور کسے نہیں آتی، بس میں آخری مرحلے پر مجلس تمام ہے۔ موت کسے آتی ہے اور کسے نہیں آتی، بس یہی جملے سن لو۔ موت آتی ہے ذلیلوں کو، ستمگاروں کو، موت آتی ہے زر و مال کے بیماروں کو، موت آتی ہے سیاست کے نمخاروں کو، موت آ جاتی ہے بیعت کے طلبگاروں کو، تو صاحب جذبہ بیدار نہیں مر سکتا، جسم کی موت سے کردار نہیں مر سکتا، جسم کی موت سے کردار نہیں مر سکتا۔ کردار مرتا نہیں ہے، جسم مرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کردار سازی کرنی ہے، اور کردار سازی میں وقت نہیں لگتا کہ ہم بچپن سے لے کے ضعیفی تک کردار سازی بے شک کرنی چاہیے اور یہی حق ہے، لیکن ذرا کردار سازوں کا معاملہ دیکھیے۔ حسین کی بارگاہ میں کردار ساز کیسے کیسے آئے، جنہوں نے حسین کو کبھی دیکھا نہیں تھا، جنہوں نے حسین کے راستے پر کبھی اپنے قدموں کو بڑھایا نہیں تھا، جنہوں نے اہل بیت کی معرفت کبھی کی نہیں تھی، انہیں بھی جب کردار سازی کا وقت ملتا ہے تو ایک شب میں ایسا کردار بناتے ہیں کہ مولا اگر ہمیں 70 بار بھی قتل ہونا پڑے لیکن ہم آپ کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں کردار سازی۔ لہذا کردار سازی میں آخری مرحلے پر بھی ہمیں اس کا مطلب کیا ہوا کردار سازی کا؟ ہر لمحہ توبے کا اور ہر لمحہ پشیمانی کا۔ آپ کبھی نہ یہ سوچیں کہ ہم جوان ہیں، ابھی ہماری ایج ہے، ابھی ہمیں زندہ رہنا ہے۔ نہیں عزیزوں، آیت اللہ بشیر نجفی علی اللہ مقاموں فرماتے ہیں
کہ ہم اور آپ اپنے شیعوں سے کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو گناہ عظیم کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، بزرگ گناہ کو، گناہ کبیرہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور اگر انہیں گناہ کبیرہ سمجھتے نہیں ہیں اس کے باوجود اگر بغیر توبہ کیے مر گئے تو ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہذا ان کا مقصد صرف اتنا ہے کہ توبہ کرتے رہو، توبہ کرتے رہو، توبہ کرتے رہو۔ اگر حسین کی بارگاہ میں سرخرو ہونا، لہذا ہمیں ان نمائندوں کی طرح اپنے کردار کو بنانا ہے کہ جو موت کا خوف نہیں رکھتے، جب تلوار ان پر چلتی ہے تو آواز دیتے ہیں بس مجھے 2 رکعت نماز کی اجازت دے دو، اور جب انہیں 2 رکعت نماز کی اجازت مل جاتی ہے تو آواز دیتا ہے نماز پڑھنے کے بعد جملے پہ توجہ رہنا، مصائب پر آ گیا۔ ایک مرتبہ وہ نماز ادا کرنے کے بعد رخ کو بلند کرتا ہے اور دشمن سے کہتا ہے میں نے زندگی میں پہلی بار ایسے جلدی میں نماز پڑھی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم کبھی ایسا نہ سمجھ جاؤ کہ ہم موت کے ڈر سے نماز میں تاخیر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ایسے ایسے علی کے چاہنے والے، ایسے ایسے اہل بیت کے شہدائی ہیں جن پہ موت آ کر ٹوٹ پڑتی ہے لیکن وہ موت سے کبھی نہیں گھبراتے۔ ہاں عزاداروں، یہی ہوا کربلا میں۔ کربلا میں ایک کے بعد ایک شہادتیں پیش ہوتی رہی، نوش کرتے رہے، لیکن ایک وہ وقت آیا کہ جب تمام کے تمام شہدائی علی کے، حسین کے قربان ہو گئے تو ایک مرتبہ حسین کا کڑی الجوان علی اکبر آیا۔ آنے کے بعد بابا سے کہتا ہے بابا مجھے اجازت دے دیجئے، عزیزوں 2 جملہ پڑھوں گا، مجھے رخصتی پڑھنا ہے، 2 جملہ پڑھوں گا عزاداروں، اس لیے کہ باپ کا مرتبہ سن لو۔ ایک مرتبہ جیسے ہی حسین نے اجازت دی، علی اکبر بیٹھے مقتل میں چلے، لیکن چند قدم چلنے کے بعد ایک مرتبہ علی اکبر کے کانوں میں آواز آئی، کسی قدموں کی آہٹ۔ حسین کا یہ کڑی الجوان گھوڑے کو روکا، پیچھے مڑ کر دیکھا، کیا دیکھا؟ کمر پہ ہاتھ رکھے میرا بوڑھا باپ ارے آ رہا ہے۔ علی اکبر اترے، کہے میرے بابا آپ تو رخصت کر چکے تھے، آنے کی وجہ کیا ہے؟ جملہ سن لینا۔ حسین نے کہا اے میرے لال، اے کاش تم بھی صاحب اولاد ہو۔ ہاں جزاک اللہ، جزاک اللہ، اے کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے۔ تو باپ کے دل میں جو بیٹوں کی محبت ہوتی ہے نا، اولاد کی محبت ہوتی، وہ تم ضرور سمجھ پاتے۔ ہاں عزاداروں، اس کربلا کے میدان میں امام حسین کا 6 ماہے سے لے کر علی اکبر سے لے کر عباس تک سب سو گئے کربلا کی آغوش میں۔ آخری مرحلہ جب آیا ہے نا، بڑی قیامت کی گھڑی ہے عزاداروں۔ اگر تم سن سکتے ہو تو سن لو، بس 2 جملے سے زیادہ نہیں۔ حسین قتل گاہ سے خیمہ گاہ پر آئے۔ اگر کبھی تمہیں موقع ملے نا، ایک طرف قطف عباس ہے، ایک طرف مشک سکینہ ہے، ایک طرف مقام ضربت عباس ہے۔ ہاں عزادارو، جب وہ تم منظر دیکھو گے نا تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ حسین جب مقتل سے خیمہ گاہ پر آئے اور آنے کے بعد کہا سلام آخر لینے کے بعد جب واپس لوٹے ہیں، بس 2 جملے سن لو، لوٹے ہیں، اسپِ باوفا سے ایک جملہ کہا، اے اسپِ باوفا، آخری زحمت ہے، مجھے مقتل تک پہنچا دو۔ جب زلجنہ آگے نہ بڑھا، عزاداروں
جملہ سن سکو گے؟ جب آگے نہ بڑھا تو زلجنا سے حسین نے کہا اے اسپِ باوفا، مجھے پتا ہے کہ تم بھی 3 دن کے بھوکے پیاسے ہو، میں بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوں، اے اسپِ باوفا آخری منزل ہے، مجھے مقتل تک پہنچا دے۔ زلجنا نے ایک مرتبہ اپنی زبان بے زبانی میں کہا اے مولا میرے قدموں میں دیکھو۔ اب جو حسین نے قدموں میں دیکھا، ارے کیا دیکھا، 4 سال کی بچی قدموں سے لپٹ کر بین کر رہی ہے، اے اسپِ باوفا میرے بابا کو نہ لے جاؤ۔ ہاں جزاک اللہ جزاک اللہ، اے اسپِ باوفا میرے بابا کو نہ لے جا۔ صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا، صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا۔ حسین اترے، سکینہ کو سینے پلٹایا، پیار کیا، زینب کے حوالے کیا۔ حسین مقتل میں پہنچے، آواز آئی الامان الحفیظ۔ اس کا مطلب سمجھتے ہو آزادارو؟ الامان الحفیظ کا مطلب سمجھتے ہو؟ حسین مجھے معاف کر دو، حسین مجھے چھوڑ دو، حسین مجھے بخش دو۔ حسین نے ایک جملہ کہا اے لہینو، اب تم کہتے ہو مجھے معاف کر دو، علی اکبر کا سینہ جلنے کر دیا، عباس کا بازو قلم کر دیا، علی اصغر کا گلا۔ ہاں جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے گریہ کرنے والوں کو، اللہ مرحوم کے درجات کو بلند کرے، اہل خانہ کو صبر دے۔ عزیزوں ایک آواز آئی، حسین صبر کے جوہر دکھا دو۔ حسین نے تلوار کو رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی۔ اب ذرا سا میری طرف دیکھنا، جب حسین کے ہاتھوں میں تلوار نہیں ہے، حسین نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا، اب بھاگتی ہوئی فوجیں چاروں طرف سے آنا شروع ہوئی، ادھر سے تیر، ادھر سے تلوار، ادھر سے نیزہ، ادھر سے تبر، چاروں طرف سے تیر و تلوار کی بارش ہوئی۔ غریب زہرا اکیلا کربلا کے میدان میں، ارے جس کے پاس کچھ نہ تھا، ارے جھولیوں میں بھرے ہوئے پتھروں سے وار کر۔ عزاداروں ایک جملہ اور سن لو، جن کے پاس پتھر بھی نہ تھے، سرزمین کربلا کی گرم ریت کو اٹھاتا تھا، حسین کے زخم پہ لگاتا تھا۔ حسین زین سے زمین پر آنے، وہ لمحہ کتنا دردناک تھا کہ جب جناب مختار نے تمام ظالموں کو ظلم کے اعتبار سے، بس آخری جملہ سن لو، زحمت تمام، سزا دینا شروع کیا۔ ایک ظالم کے پاس پہنچے، کہا ظالم بتا تو نے کربلا میں کون سا ظلم ایسا کیا جس کے بعد تم نے خود گریہ کیا ہو؟ پہلے تو کہتا ہے میں بیان نہ کروں گا، مختار تم سن نہ پاؤ گے۔ ظالم نے جیسے ہی کہا، مختار نے کہا بیان کرو۔ ظالم نے بیان کرنا شروع کیا۔ عزاداروں قیامت کی روایت ہے، مختار سے ظالم کہتا ہے سن لو عزاداروں، جناب زینب فرماتی ہیں میرے بھیا کے غم میں ایسے رویا کرو، ایسے رویا کرو جیسے کوئی ضعیف ماں اپنے بالوں کو بکھیر کر کہتی ہے ہائے حسین۔ ظالم کہتا ہے مختار جب حسین زین پر ڈگمگا رہے تھے، بس 2 منٹ دے دو مجھے، جب زین پر ڈگمگا رہے تھے تو میں نے دیکھا
کہ حسین کے سامنے کوئی ایسا جسم پر جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر میں نیزہ مار سکوں۔ مختار تڑپ گئے، کہا پھر کیا کیا؟ کہا اے مختار، میں حسین کے دائیں طرف گیا، میں نے وہ مقام تلاش کیا کہ جہاں پر کوئی جگہ خالی ہو اور میں نیزہ مار سکوں، لیکن حسین کے دائیں طرف بھی کوئی جگہ خالی نہیں تھی۔ میں حسین کے بائیں طرف گیا، کوئی جگہ خالی نہیں تھی۔ عزادارو تڑپ جاؤ گے، کوئی جگہ خالی نہیں تھی۔ مختار نے کہا پھر کیا کیا؟ اے مختار، میں حسین کی پشت کی جانب گیا، میں نے پشت پہ دیکھا کہ حسین کی پشت بھی تیروں سے چھلنی ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں پر نیزہ مار سکوں۔ مختار نے کہا پھر کیا کیا؟ مختار نے ایک مرتبہ سوال کرنا تھا، قیامت آ گئی، مختار نے سوال کیا، ظالم نے کہا اے مختار، میں پھر سے سامنے آیا، آنے کے بعد دیکھا، غور کیا، غور کرنے کے بعد کیا دیکھا؟ ارے حسین کی پیشانی خالی ہے، میں نے نیزہ مارا، حسین کی پیشانی میں لگا، حسین زین پر ڈگمگائے، حسین زمین پائے، ایک ماں ہاتھوں کو پھیلا کر آواز دے رہی ہے، آجا میرے لال، آجا میرے لال، آجا میرے لال، آجا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیم لامرہ، بارلہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے چہاردہ معصومین علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب امیر کائنات کا، تجھے واسطہ ہے جناب شہزادی کونین کا، یہ جتنے عزادار یہاں پر بیٹھے ہیں، آنکھیں غم حسین میں اشکبار ہیں، چہرے غم حسین میں مرجھائے ہوئے ہیں۔ پروردگار تجھے امام حسین کی مظلومیت کا واسطہ، ان کے دلوں میں جتنی بھی امنگیں ہیں، جتنی بھی چاہتے ہیں، جتنی بھی خواہشیں ہیں، جتنی بھی دعائیں ہیں، پروردگارہ ان کی تمام تر دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگار خصوصی دعا ان سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کو مولا کائنات کا حقیقی عاشق بنا دے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب امیر کائنات کا، مرحومین کو جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں ان سب کے مرحومین کو پروردگار اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، خصوصاً جس مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، پروردگارہ ان کی قبر میں نور عطا فرما۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار تمام مراجع عظام کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے بچوں کو بڑوں کی تعظیم کرنے کا سلیقہ عطا فرما۔ پروردگار ہمارے بزرگوں کو بچوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، ہم سب کو صوم و صلاۃ کا پابند بنا دے۔ پروردگار ہم سب کو مجلس حسین میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار پھر سے جب امام کا ظہور ہو، پروردگارہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم لائق شریک امام ہو سکیں۔ پروردگار آخری دعا کہ حجت خدا کو بھیجنا ہے، لیکن پروردگارہ اتنا پرآشوب دور ہے، خود امام نے کہا کہ تمہارا سب سے افضل عمل ہے امام کو بلانا، لہٰذا پروردگارہ ہم دعا کرتے ہیں اللہم عجل لولیک الفرج،
اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماتم حسین۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید اکبر حسین ابن سید شبر حسین صاحب کے روح کو ایصال کریں۔ صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم والحسن ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان والمکان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم امام زماننا ھذا عجل اللہ